السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ نساء جاری ہے اور 5ویں پارہ کا تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم نے 38 آیات پڑھ لی ہیں۔ تو آج آگے سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا، اگر ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس سے جو رزقہم اللہ، دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، وکان، اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ، بہم، ان سے، علیماً، خوب واقف۔ ابھی اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، الٹا تمہیں فائدہ ہوتا۔ لیکن تم ان میں سے نہیں تھے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ تم تو ریاکاری کرنے والے اور تم تو شیطان کے دوست ہو۔ ان بے شک اللہ اللہ تعالی لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، و ان، اور اگر تکو ہو، حسنتاً، معمولی سی نیکی، یضاعفھا، تو دگنا کر دیتا ہے اسے، ویؤتی، اور دیتا ہے، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اجر عظیم۔ قربان جائیں 1000 زندگیاں بھی ہوں تو قربان کر دیں، اور پھر بھی اس محبت کے لائق ہم نہیں ہیں۔ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ جو معمولی بھی نیکی ہوتی ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ قربان ہو جائیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسا تو کوئی ہماری دنیا میں جن کے آگے ہم جھکتے ہیں، ایسا کوئی بڑا نہیں ہے جیسا میرا رب ہے۔ کاش کہ ہم دیکھیں کہ رب ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لے آئیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور ہم لے آئیں گے، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء، ان سب سے، شہیداً، گواہ، یومئذ، اس روز، یودو، تمنا کریں گے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، عصوا، اور نافرمانی کی، الرسول، رسول کی، لا تسوا، کہ کاش ہموار کر دی جاتی، بہم الارض، ان پر زمین، ولا، اور نہ، یکتمون، چھپا سکیں گے، اللہ اللہ تعالی، حدیثاً، کوئی بھی بات، یعنی کہ قیامت کا دن، ابھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس وقت کو سوچو، وہ تب کیا ہوگا جب قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر امت میں سے ایک گواہ لیا جائے گا، اور پھر قربان ہو جائیں ہم اس رب پر جس نے اپنے نبی کا امتی بنا کر ہم پر ایسا احسان کیا ہے کہ ساری عمر بھی ہم سجدہ ریز رہیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، کہ اللہ پاک پھر ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اس علم کامل کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس روز پھر وہ لوگ پچھتائیں گے جو دنیا میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی معجزات کو اور آپ کی شان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے زمین ہموار کر دی جائے اور ہمیں وہ زندگی دوبارہ دی جائے تو ہم اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان سکیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن تو کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی ہے، اس دن تو تم کچھ بھی، اس دن کیا زندگی میں کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے، لیکن اس دن تو سب کچھ عیاں ہوگا سب پر، جو کچھ اعمال کرتے رہے، جو کچھ زندگی گزارتے رہے جس طرح سے۔ قربان جائیں اللہ پاک کی ذات پر، اللہ پاک کی کتاب کو پڑھ کر کس طرح سے سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بعمل بنائے اور ہمیں حق کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔
ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز چوتھا رکوع شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.